بسم اللہ یبلہ وآخرہ. سبق نمبر 4 جو ہے اب ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے یا اس کی شناخت کے حوالے سے کیا ہمارے پاس دلائل ہیں، سوائے اس کے کہ ہم اس مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے رب ہیں. تو اس کا جواب اگین قرآن مجید میں ہی بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہم ضمناً تو بات اس کی کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور دیگر جو ایمانیات کے تصورات ہیں ان کو اب ہم دیکھیں گے اس حوالے سے. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور پھر باقی بھی جو تصورات ہیں ان کو بھی ہم ایکسپلور کریں گے. تو اللہ رب العزت کو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ وہ موجود ہیں اس کائنات؟ تو اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے کہ اثرات جو ہیں اس وقت جو 4 سو پھیلے ہوئے ہیں، رحم مادر میں بچے کی تخلیق سے لے کر ایک بیج کے پودا بننے تک کا جو مرحلہ ہے، پھر جو کائنات کی وسعتوں میں جو بڑے بڑے اجسام ہیں جس طرح نظم سے چل رہے ہیں، دونوں قسم کے دلائل آپ کو بے شمار مل جائیں گے. ایک بات ہم نے کی تھی کہ تخلیق کائنات سے دلائل، اور پھر دوسری ہم نے بات کی تھی نظم کائنات سے دلائل. تخلیق کائنات جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی تھی، ارشاد فرمائی تھی کہ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، یعنی نظم کائنات. تو وجود کو ان 2 قسم کے دلائل سے بآسانی ثابت کیا جا سکتا ہے. کون ڈینائی کر سکتا ہے اسے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. تو یہ تو ایک معاملہ ایسا ہے کہ جو ایک برہن حقیقت ہے. ویسٹ کے اندر بھی اگر آج اکیڈیمک پوزیشن کو آپ دیکھیں گے، یعنی ایتھیزم ایک زمانے میں بڑا اس کا راج تھا، لیکن اب ویسٹ کے اندر بھی جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہو چکی ہیں ہمارے سامنے، وہ اتنی جسے کہتے ہیں کہ آنکھیں کھول دینے والی ہیں کہ اب کوئی بھی وہاں پہ یہ کہتے ہوئے ڈرتا ہے کہ خدا نہیں. پچھلے دنوں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو رچرڈ ڈاکنز کی جو پھر حالت کی ہے اکیڈیمیا نے وہاں پر، جس طرح اس کا مذاق اڑا ہے، وہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے. ویسٹرن اکیڈیمیا بھی اب یہ بات کم سے کم تسلیم کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہستی تو ہے. ہاں، اصل مسئلہ اب جو ویسٹرن ایلیٹ کا ہے وہ ہے اس کی آئیڈینٹی. وہ کرسچن گاڈ کے خلاف ہے، وہ مسلم گاڈ کے خلاف ہے، وہ جیو گاڈ کے خلاف ہے، ہندو گاڈ کے خلاف. وہ کہتے ہیں وہ ہم نہیں اس کو مانتے، لیکن گاڈ آف کاسموس، وہ جو کائنات کا خدا، اس کے بارے میں تو اب اتنے حقائق ہمارے سامنے ہیں کہ جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. سمپل ایگزامپل آپ کو جو اس حوالے سے انٹرسٹ رکھتے ہیں، اگین تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے لیکن جو لوگ جس طرح اس حوالے سے انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ کائنات میں آپ کو پتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے اجسام ہیں ان کے درمیان ایک کشش ثقل موجود ہے، گریویٹیشنل فورس موجود ہے جو اس کو بیلنس کیے ہوئے ہے. ان کے پورے جو آربٹس ہیں ان کے درمیان جو سارا نظم ہے وہ اسی بنیاد پر ہے. یہ جو فورس آف گریوٹی ہے، اگر اس کی ایکویشن ہم ڈرا کریں تو اس میں کانسٹنٹ ہوتا ہے جسے گریویٹیشنل کانسٹنٹ کہتے ہیں، بڑے جی کے ساتھ آپ اسے جو ہے لکھتے ہیں. اس کے اندر جو ایرر کی پروبیبلٹی ہے، پروبیبلٹی آف ایرر، وہ 1 × 10⁻⁻60 ہے. یعنی اب اس کو میں سادہ لفظوں میں بیان کروں کہ اگر یہ جو سارے انسان چل رہے ہیں ایک خاص اندازے سے، اس اندازے میں کتنی خرابی ہو جائے کہ دنیا تباہ ہو جائے، کتنی خرابی ہو جائے. اگر 1 سیکنڈ کے آپ اتنے حصے کریں، کتنے حصے کریں، 1 کے آگے آپ 60 زیرو لگا دیں، 1 کے آگے 60 زیرو لگا دیں، وہ نمبر میں بول بھی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں بول سکتا، وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ابھی ہماری لینگویج میں. 1 کے آگے 60 زیرو لگا دیں، اتنی زیادہ حصے کر دیں گا 1 سیکنڈ کے، اور اس میں سے پھر وہ جو 1 اکائی ہے اس کی لے لیں. آپ امیجن کریں کہ وہ کتنا چھوٹا نمبر ہوگا. اتنی مقدار بھی اگر یہ آگے پیچھے ہو جائے، یہ پوری کائنات اپنا وجود کھو دے، تو کون بے وقوف یہ کہے گا کہ یہ خود بہت چل رہی ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں مسئلہ اب نہیں رہا. کائنات کے اندر اگر ہم ذرا مشاہدہ کریں، ویسے تو یہ ہمارا ایک نیچرل جسے کہتے ہیں نا کہ ریسپانس بھی یہی ہے. ہمارے پاس ایک انلمیٹڈ نمبر آف جو ہے آبزرویشنس ہیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بھی ایک آرگنائزڈ ایک منظم موومنٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی ناظم ہوتا ہے، کوئی اس کو کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے. اسی کائنات کے اندر، اسی آؤٹر اسپیس کے اندر جب یہ جو سیٹلائٹس ہوتی ہیں، ہیومن سینڈ سیٹلائٹس جو گھوم رہی ہوتی ہیں، تو
ہمیں پتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے والے نیچے ہوتے ہیں, کنٹرول سینٹر ہوتا ہے پورا. تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ جناب یہ جو بڑے بڑے اجسام ہیں یہ بغیر کسی ناظم کے چل رہے ہیں؟ یعنی یہ بیوقوفی, یہ جہالت ہے. سمپل آسمان پہ کوئی تھوڑے ڈرونز آپ کو نظر آئے اس طرح اڑتے ہوئے, تو بندہ کہہ سکتا ہے کوئی سین آدمی کو, ہوش رکھنے والا آدمی کی یہودی اڑ رہے ہیں. تو یہ تو ایک ابسرڈٹی ہے, یہ ایک بیوقوفانہ پن کی انتہا ہے کہ وہ بندہ کہے کہ یہودی ہو رہا ہے. یہ جو ہے سین بندہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا. اور جیسے میں نے بتایا کہ اب تو دنیا میں جو اکیڈیمیا ہے اس کی پوزیشن بھی یہی ہے. اور بڑے بڑے جو اسکالرز رہے ہیں تاریخ میں, ان کی بھی بیسیکلی جو اوپینین تھا ان کا یہی تھا. آئنسٹائن بہت بڑا, آپ کو پتہ ہے کہ نام, آئنسٹائن نے بڑے خوبصورتی سے اس مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ اصل میں یہ مسئلہ ہے کیا. وہ کہتا ہے کہ خدا کے حوالے سے جب اس سے سوال پوچھا گیا کہ آر یو این ایتھیسٹ اور پینتھیسٹ, ٹھیک ہے, یعنی آپ دریے ہیں, خدا کو نہیں مانتے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات ہی خدا ہے, تو اس حوالے سے سوال پوچھا گیا. تو آئنسٹائن نے بڑا خوبصورتی سے اس کا جواب دیا اور اس مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کیا جو اصل مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی, انسانیت کا اصل مسئلہ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ your question is the most difficult in the world. It is not a question I can answer simply with yes or no. ٹھیک ہے جی, آپ کا جو سوال ہے وہ بہت مشکل ہے اور میں اس کا سمپل یس اور نو میں جواب نہیں دے سکتا. I'm not an atheist. میں یہ تو کنفرم کر دیتا ہوں کہ میں دہریہ تو بالکل بھی نہیں ہوں. I do not know if I can define myself as a pantheist. تو میں یہ نہیں پتا کہ میں پینتھیسٹ اپنے آپ کو کہوں یا نہ کہوں. The problem involved is too vast for our limited minds. ہماری جو محدود ذہن ہیں ان کے لیے یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت بڑا ہے. وہ ہمارے محدود ذہن اس کو گریسپ نہیں کر سکتے. May I not reply with a parable? کہ میں ایک حقائق سے آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. The human mind, no matter how highly trained, cannot grasp the universe. انسانی دماغ چاہے وہ کتنا ہی ٹرینڈ کیوں نہ ہو, وہ اس یونیورس کو, اس کائنات کو گریسپ نہیں کر سکتا. تو خدا تو گریسپ کرنا دور کی بات ہے کہ اس کائنات کو گریسپ نہیں کر سکتا. We are in the position of a little child entering a huge library whose walls are covered to the ceiling with books in many different tongues. یعنی ہماری مثال اس طرح سے ہے, جب ہم یونیورس کو دیکھتے ہیں, ایک بچہ ہے جو ایک لائبریری میں داخل ہوتا ہے اور اس کی جو دیواریں ہیں وہ بڑی بڑی وہ شیلفز جو ہیں بھری ہوئی ہیں, اور بڑی بڑی شیلفز ہیں اس کی دیواروں کے آس پاس, اور اس کے اندر کتابیں جو ہیں لدی ہوئی ہیں, بھری ہوئی, اور مختلف زبانوں میں وہ کتابیں موجود ہیں. لائبریری میں کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بظاہر ہمیں نظر کوئی نہیں آ رہا, لیکن ایک بچہ داخل ہوتا ہے کسی لائبریری میں اور کتابیں دیکھتا ہے. The child knows that someone must have written these books. اب یہ تو اسے کنفرم ہے, یہ تو کوئی نہیں وہ کہہ سکتا کہ یہ کتابیں خود ہی لکھی گئیں. اس کو پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے کتابیں لکھی. It does not know who or how. اسے یہ نہیں پتا کہ وہ کون ہے جس نے یہ لکھی ہیں کتابیں اور کیسے لکھی. It does not understand the languages in which they are written. وہ ان زبانوں سے ناآشنا ہے جن میں یہ کتابیں لکھی گئی. The child notes a definite plan in the arrangement of the books. وہ کتابوں کے اندر کتابوں ایک بڑے اچھے طریقے سے شیلف میں آرگنائز طریقے سے رکھی ہوئی ہیں, اس میں وہ ایک ارینجمنٹ دیکھتا ہے, a mysterious order, ایک پرسار قسم کا ایک نظم دیکھتا ہے, which it does not comprehend, جو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا, but it only dimly suspects, بس اس کے بارے میں بس ایک اندازہ وہ لگاتا ہے. Thus that it seems to me is the attitude of the human mind, even the greatest and the most cultured toward God. یہی کہتا ہے کہ میرے حساب سے کوئی بھی سمجھدار بندہ ہے, گریٹ مائنڈ والا مائنڈ رکھتا ہے یا کلچرڈ آدمی ہے, خدا کے حوالے سے اس کا یہ تصور ہے. We see a universe marvelously arranged. ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کائنات بہت بہترین طریقے سے اس کو منظم کیا گیا, obeying certain laws, مختلف laws کو obey کر رہی ہے. But we understand the laws only dimly. لیکن ہم ان laws کو تھوڑا بہت سمجھ پاتے ہیں, اور our limited minds cannot grasp the mysterious force that sways the constellations. ہمارا جو محدود ذہن ہے اس کو گریسپ نہیں کر پا رہا, وہ جو پورا ساتھ طاقت ہے جو کہ اس پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے. تو یہ ہے اصل بات. وہ کون ہے, اصل یہ مسئلہ ہے, وہ ہے یا نہیں, یہ تو سوال ہی نہیں ہے, یہ تو اب سوال ختم ہو گیا ہے. سب جانتے ہیں کہ کوئی ہے, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, کوئی خدا ہے, اس کے لیے اس کے وجہ سے جو بے شمار اس کے اثرات ہیں انسان میں ظاہر میں, وہ اس کو ثابت کرتے ہیں. تو جب ہم نے بتایا کہ دلیل نمبر 1 اس والے سے کیا ہے کہ کائنات اور اس میں موجود ہر شے کا کوئی خالق ہے, چونکہ تخلیق کوئی باشعور ہستی کر سکتی ہے. ایک اور مسئلہ بھی ہے نا کہ تخلیق کا جو عمل ہے وہ ایک باشعور ہستی کر سکتی ہے. تو وہ جو تخلیق کرنے والی ایک جو بھی ہے تخلیق کرنے والا ہے, وہ کوئی شے نہیں ہے بلکہ وہ ایک بینگ ہے, ایک ہستی ہے جس نے اس کو وجود بخشا ہے. تو یہ اس کو ثابت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, اس کے والے سے بے شمار دلائل ہمارے پاس ہے. دوسری نظم کائنات کے سے دلیل ہے ہمارے پاس, کائنات اور اس میں موجود تمام اشیاء اور جانداروں کا خالق اور ان کے نظام کو چلانے والا بھی کوئی ہے, اور چونکہ نظم کوئی باشعور ہستی برقرار رکھ سکتی ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے, ہمیں پتہ ہے اس بات کا.
کہ نظم کو برقرار رکھنا ایک باشعور ہستی کر سکتی ہے. یعنی کوئی شے، کوئی کرسی نظم نہیں برقرار رکھ سکتی، کوئی ٹیبل نظم نہیں برقرار رکھ سکتا، بلکہ کوئی ہستی ہونی چاہیے، کوئی انسان ہے، کوئی شخص ہے جو ایسا کر سکتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہستی ہے جو کہ اس کائنات کے نظم سنبھالے ہوئے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کی بنیاد پر اس حقیقت کو واضح کیا کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، جب ہم ہی نے تمہیں تخلیق کیا ہے تو کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ افرأیتم ما تمنون، اچھا جو تم گندے پانی کی بوند تم ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس سے وہ انسان تم تخلیق کرتے ہو یا اس کے تخلیق کرنے والے ہم ہیں؟ بتائیں کون کلیم کر سکتا ہے کہ رحم مادر میں ہم میں سے کوئی اس کو تخلیق کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. افرأیتم ما تحرثون، اچھا یہ جو بیج جو تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا اس سے پودا تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہیں؟ سبحان اللہ. تو بڑی سیدھی اور دو ٹوک بات ہے، اس میں تو تیسری بات ہو نہیں سکتی. اور پھر اس کے علاوہ بے شمار جو ہے آیات ہیں. دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ ہے خدا کی وحدانیت، وہ بھی ثابت ہو جاتا ہے. نظم کائنات خدا کے وجود پر بھی دلیل ہے اسی طریقے سے جیسا کہ خدا کی وحدانیت. کیونکہ اگر تو ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو پھر دنیا میں نظم برقرار نہیں رہ سکتا تھا. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو ہے دو کانشیس بینگز جو ہیں وہ ایک جو ہے نظم برقرار رکھ سکیں. تو اس کی بھی جو ہے بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو واضح فرمایا کہ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان زمین میں ایک اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے تو پھر تو تم فساد دیکھتے، لیکن ہم کائنات کو ملینز آف لائٹ ایئرز اوے تک دیکھ چکے ہیں. سیم لاز جو وہاں پہ کار فرما ہے وہی لاز وہاں پہ کار فرما ہے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہے رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں فرماتے ہیں کہ لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتے جیسے یہ کہتے ہیں اذل لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو پھر وہ عرش والے کی طرف کوئی راستہ ڈھونڈ ہی نکالتے. اگر تو اور بھی خدا ہوتے تو کبھی تو ٹاپل کر دیتے اس خدا کو، بڑے خدا کو، لیکن کبھی ایسا انریسٹ آپ کو اس کائنات کی تاریخ میں نظر نہیں آتا. تو معلوم ہوا کہ نظم کائنات وجود باری تعالیٰ پہ بھی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی ثابت کرتی ہے. تو یہ تصور نمبر جو ہے 4 ہم نے کمپلیٹ کیا.